برازیل میں ڈف اولمپکس میں بہترین مظاہرہ کرنے والے ضلع رامبن کے سنگلدان علاقے سے تعلق رکھنے والے راکیش سنگھ کا گھر پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ سابق رکن اسمبلی وقار رسول وانی نے بھی راکیش کا خیر مقدم کیا اور انہیں تہنیت پیش کی۔ وزیر اعظم سے حوصلہ افزائی اور اعزاز ملنے پر راکیش کافی خوش ہیں۔ پیش ایک رپورٹ۔ سنگلدان رامبن کے راکیش سنگھ والد شیر سنگھ نے ڈف اولمپکس میں 7ویں پوزیشن حاصل کی ہے۔ راکیش کی آمد پر سب ڈویژن گول کے سنگلدان علاقے میں جشن کا ماحول دیکھا گیا۔ ان کے استقبال کے لیے بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ قوت گویائی اور سماج سے محروم اس نوجوان کی کہانی باعث تحریک ہے۔ راکیش کے والد نے کہا کہ ان کے بیٹے نے برازیل میں جوڈو مقابلوں میں ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے 7ویں پوزیشن حاصل کی۔ راکیش کے والد نے مرکزی اور جموں کشمیر کی سرکار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ان کے بیٹے کو کھیل کود میں حصہ لینے کا موقع فراہم کیا ہے۔ شیر سنگھ نے کہا کہ علاقے کے لوگ راکیش کی گھر واپسی کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے اور جشن کی تیاری کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ان مقابلوں میں حصہ لینے والے 4 ہندوستانی کھلاڑیوں سے ملاقات کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ اور میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے، انہوں نے میرے اتنے اچھے سے ویلکم کیا۔ میرے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نیکسٹ موقع ملنا چاہیے انٹرنیشنل ایونٹس کے لیے، چیمپئن شپ کے لیے، تو اس سے ہم اپنا گول اچیو کر پائیں گے۔ پیدا ہونے کے بعد 2-3 سال کے بعد انہوں نے جب کوئی مومنٹ بات کرنے کی نہیں کی تو اس کو ہم نے ڈاکٹری علاج کروانے کے لیے لے گئے اور وہاں پر ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ شاید بات نہیں کر پائیں گے، تو واقعہ نہیں کر پائے اور نہ یہ سنتے تھے۔ تو پھر ہم نے اس کو اسکول میں ایسے ہی کھیلنے کے لیے بھیجا اور وہاں پر اس نے کچھ جا کر تھوڑی سی پروگریس دی اور وہاں کے ماسٹروں نے مجھے بتایا کہ نہیں بھئی یہ پڑھ سکتا ہے، اور خاص کر کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ماسٹروں کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے اس لیول تک اس بچے کو پہنچانے کی مدد کی اور حوصلہ افزائی کی، اور یہاں پر مطلب جو پڑھانے سے علاوہ بھی ان کو ٹائم ملا تو اس کو وہ ٹائم انہوں نے میسر کیا۔ اس نوجوان کے لیے ہم تو مبارکباد کہتے ہیں، سب سے پہلے ان کے ماں باپ کے لیے جنہوں نے اتنی انتھک کوشش کر کے ان کو وہاں پہنچایا۔ لیکن ایک اور افسوس کی بات ہے کہ یہاں ہمارے اس تحصیل گول میں ابھی تک یہاں یا ڈسٹرکٹ رامبن میں ابھی تک یہاں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی بھی آدمی ان کی مبارکبادی کے لیے نہیں، ان کے ویلکم کے لیے نہیں آیا۔ بڑا افسوس کی بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس نوجوان کا نام یہاں فخر سنگلدان رکھا جائے۔ جموں کشمیر میں راکیش جیسے کئی باصلاحیت نوجوان ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے نوجوانوں کے ہنر کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے انہیں مواقع اور پلیٹ فارم فراہم کیا جائے۔ یہ لوگ دنیا بھر میں پوری یوٹی اور ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ نیوز 18 اردو کے لیے رامبن سے بلال بالی کی رپورٹ۔ وال بینچ پریس چیمپئن شپ میں سلور اور برانز میڈل جیتنے والے ہارون چودھری کے لیے جموں میں تہنیتی اعزازی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ ایئرپورٹ پر ایک بڑے مجمع نے ہارون چودھری کا استقبال کیا۔ ہارون کی جیت کی خوشی منانے کے لیے ایک شاندار تقریب منعقد کی گئی تھی۔ لوگ بڑی تعداد میں شریک رہے۔ ایل جی کے سابق مشیر فاروق خان نے ہارون چودھری کی خوب ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے ہارون مشعل راہ ہیں۔ ہارون نے عوام اور دیگر شخصیات کا شکریہ ادا کیا۔ نوجوان کھلاڑی جموں کشمیر کا جو پاور لفٹنگ میں انٹرنیشنل سلور میڈل اور برونز میڈل لے کر آئے ہیں، اس کو مبارک دینے کے لیے، اس کو فیلیسیٹیٹ کرنے کے لیے، اور اس میں خاص طور کے اوپر جو ہماری شیڈیول ٹرائب کمیونٹی ہے، کیونکہ ہارون اسی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، ان سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا فخر کا مقام ہے کہ انہی میں سے ایک بچے نے، ایک نوجوان نے آگے آ کر تو انٹرنیشنل کمپٹیشن میں 2 میڈلز جیتے ہیں، بھارت کے لیے جیتے ہیں۔ میں یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے تھے سب کو بہت بہت دل سے تھینک یو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا ٹائم نکال کے اس گرمی کے موسم میں میرے کو فیسیلیٹیٹ کرنے آئے ایئرپورٹ سے یہاں تک۔ لیفٹیننٹ گورنر جموں کشمیر کے مشیر آر بھٹناگر نے کہا کہ گولف ٹورزم کشمیر کی سیاحت کو مزید بڑھاوا دے سکتا ہے
उन्होंने ये बात रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स श्रीनगर में गोल्फ चैंपियनशिप के आगाज के मौके पर कही। इस मौके पर गोल्फर्स और फिक्की से वाबस्ता अफराद ने कश्मीर में गोल्फ कोर्स और यहाँ के मौसम की भरपूर तारीफ की। Last year in April we started off with an incredible India supported cup here, and we shall continue to do, because there is tremendous potential to bring people from all over the world. In fact, this time also there are trade councillors from Austria and Germany. There were in October ambassadors from 14 different countries that came. Earlier also we have had other country representatives coming and actually saying that the snow here is like the grains are better than the ones in the Alps, and also somebody said that the course here in Srinagar is next to heaven. So I think it's tremendous potential, and we shall be doing many more such programs here. कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गोल्फर्स को यहाँ बुलाएं, नॉट जस्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री बट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि लोग आएँ यहाँ पे गोल्फ खेलें। इसी सिलसिले में हम ये एसोसिएट कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमने, आप जानते हैं, PGTI का प्रोफेशनल टूर्नामेंट भी यहाँ किया, एम्बेसडर्स कप भी हुआ। सिर्फ यहाँ रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स नहीं, लेकिन जो हमारा कश्मीर गोल्फ क्लब है, पहलगाम गोल्फ कोर्स है, जम्मू में हमारा बहुत खूबसूरत तवी गोल्फ कोर्स है, ये सारे गोल्फ कोर्स एक ऐसे एक्सपीरियंस देते हैं जो शायद सारी कंट्री में कहीं नहीं दे सकते। एंड इट ट्रूली इज़ लाइक हेवन। Whoever comes here falls in love with this place. मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम्स और ये ऐसे समिट्स करने से गोल्फ टूरिज्म को बहुत फ़ायदा मिलेगा। Good to see the kind of response that we have got in this tournament, and I am sure the message will go loud and clear and wide within the country and outside also, that Kashmir, Jammu and Kashmir are amazing golfing destinations. Thank you. साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और इंटरनेशनल कोच डव वॉटमोर ने उमरान मलिक को टीम इंडिया में जगह मिलने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। उन्होंने मलिक की तारीफ करते हुए कहा कि फास्ट बॉलिंग में उनकी कारकर्दगी काबिल सताश है। डव ने कहा कि उन्होंने 1979 में श्रीनगर में ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान खेले गए मैच में हिस्सा लिया था और कश्मीर आने का वो उनका पहला तजुर्बा था। In the Indian squad, and we all hope that he goes from strength to strength. I played in a match here in 1979, Australia toured India, and there was a match here in Srinagar, and I recall that was our first game on tour, so that was my first experience of Srinagar, and it was wonderful. So that was my first time, but this is my second time there, and I hope not the last either. But the cricket part of it, I was unsure what you were meaning, but I can tell you that my knowledge, whatever I have in my head, I'm going to be sharing as much as I can with whoever I am interacting with. So I'm looking forward to that very much over the next 2 days. शोपियां के देही इलाके मेमंदर में जंगल से बड़ी मकदार में लाई गई गैर कानूनी तामीराती लकड़ी जब्त कर ली गई। लकड़ी की स्मगलिंग के बारे में एक इतला मिलने पर शोपियां के स्टेशन हाउस अफसर मुदस्सिर अहमद की क़यादत में एक पुलिस पार्टी ने कार्रवाई अंजाम दी। मेमंदर गांव में छापामारी पर बड़ी मकदार में स्मगल किया जा रहा टिम्बर मिला। एक शख्स को गिरफ्तार करके उसके पास से 4 घोड़े भी जब्त कर लिए गए। ने मेमंदर और गागरन के बीच में नाका डाला था पुलिस का, और पुलिस ने, हम बहुत पुलिस के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमको भी बुलाया और हमने इकट्ठे ज्वाइंट करके ये वहाँ पे हमने घोड़े 4 और इसके साथ ये लकड़ी पकड़ी। जो है मुलजिम एक हमने उधर ही किया, उसको उधर ही पकड़ा एक को, और बाकी जो 2 थे तो वो उधर से भाग गए। तो बाकी जो घोड़े 4 हैं और लकड़ी है उन पे, तो वो भी हमने सीज करके अपने पास